دجال کی جو حکومت ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ تو دجال کی حکومت جو ہے کیا وہ عراق پر ہوگی؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے. اچھا اب دجال کی انٹری کیسی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں نا کوئی ایک آنکھ والا بندہ نکلے گا اور وہ دنیا پہ، ایسا نہیں ہوگا. ہر چیز یہ بڑی معقول انداز میں ہوگی. دجال ایک شخص ہوگا. یہ مسند احمد، یہ بھی سوال آتی ہے نا کہ دجال ایک شخص ہوگا، ایک سسٹم ایک ہوگا. سسٹم ہوگا. اب سسٹم کو ہم علامتی طور پہ دجال کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا یزیدی نظام. اب یزید ایک فرد تھا نا، جس کی بنیاد پہ ہم اس کی خصوصیات پر مبنی نظام کہتے ہیں. تو دجال بھی ایک شخص ہوگا، اس کی بنیاد پر ہم اس کو نظام کو دجالی نظام کہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یزید ہو گیا اور ہم کہتے ہیں دجال ابھی ہونا ہے، لیکن اس کی خصوصیات ہمارے سامنے. Exactly. اب مسند احمد میں، مسند ابی یعلا میں اور سنن الواردۃ فی الفتن میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے. ایسے نہیں وہ آ جائے گا، ایسے نہیں وہ قبضہ کرے گا. فرمایا کہ چند سال دھوکہ فریب کے ہوں گے، اور وہ سال ایسے ہوں گے جن میں سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا. خیانت کرنے والے کو امانتیں دے دی جائیں گی کہ تو بانٹ. آپ اندازہ نہیں کرتی، ہمارا سیاسی نظام دیکھیں نا، خیانت کرنے والے کو امانتیں دی جائیں گی اور امانت دار کو خیانت کہا جائے گا. اچھا آگے فرمایا ان میں سے ایک حدیث میں لفظ ہے روی بزا، روی بزا بات کریں گے. پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ روی بزا کیا ہوں گے؟ فرمایا اپنے معاشرے کے گھٹیا بد کردار اور فاسق لوگ، لیکن ان کو اتنا عزت اور اکرام دیا جائے گا، یہ بات کریں گے اور صالحین اور نیک کھڑے ہو کے سنا کریں گے. اور آگے بتایا کہ جو دجال ہے یہ ایسے ہی نہیں آ جائے گا، یہ عراق میں آئے گا بیسیکلی، اور عراق میں اپنی حکومت قائم کرے گا. اور 2 سال اس کی عراق میں حکومت رہے گی. 2 سال کی حکومت قائم کرنے کے بعد دجال صاحب پتہ ہے کیا کریں گے؟ کیا؟ یہ اتنی اپنا امن اور انصاف، امن قائم کرے گا عراق میں، اور انصاف قائم کرے گا کہ لوگ اس کے امن اور اس کے انصاف کے دل دادا ہو جائیں گے. اور لوگ کہیں گے کہ اس نے تو، یہ تو بہت منصف بادشاہ ہے. جب یہ امن اور انصاف قائم کر دے گا، اس کے بعد یہ لوگوں سے کہے گا بتاؤ کیا میں نے انصاف کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ کہے گا جی بالکل آپ نے انصاف کیا. اس کے بعد یہ کیا کہے گا؟ اس کے بعد یہ وہاں لوگوں کو اب آگے بڑھے گا. پہلے یہ ایک امن پسند بادشاہ کی حیثیت سے اپنی پہچان کروائے گا، اور امن پسند بادشاہ کی حیثیت سے اپنی پہچان کروانے کے بعد جب یہ موو کرے گا اگلا، تو اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ مجھے بتاؤ کہ ابھی تک تو تم نے میرا امن دیکھا ہے، کیا میں تمہیں یہ نہ دکھاؤں کہ میں کیسے اجڑی ہوئی فصلوں کو بحال کر دیتا ہوں؟ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ میں کیسے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں؟ کیا میں تمہیں یہ نہ دکھاؤں کہ میں کیسے بنجر زمینوں کو آباد کر دیتا ہوں؟ کیا میں تمہیں یہ نہ دکھاؤں کہ کیسے میں تمہارے مرغوں کو زندہ کر دیتا ہوں؟ وہ کہیں گے کہ کیا تو یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تو صرف امن کرنے والا بادشاہ ہے، عادل ہے. وہ کہے گا نہیں میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. تو حیثم بن مالک الطائی سے روایت ہے، مرفوع روایت، امام نعیم بن حماد نے بیان کیا کہ جب وہ یہ سب بیان کرے گا تو پھر یہ ممبر پہ ایک دن چڑھ جائے گا اور تقریر کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ جب میں نے عدل و انصاف قائم کر دیا تو لوگوں یہ بتاؤ اب وقت نہیں آ گیا کہ تم اپنے رب کو پہچانو؟ وہ کہیں گے تو آ گیا، بتاؤ کون ہے ہمارا رب؟ تو وہ کہے گا میں ہوں تمہارا رب. نعوذ باللہ. تو ایک شخص کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. دجال اس کو پکڑ کے قتل کر دے گا، پھر اس کو زندہ کر دے گا. پھر وہ ایک ایسے شخص کے پاس جائے گا جس کی اونٹنی مر چکی ہوگی، اس سے کہے گا کہ اگر میں اونٹنی، یعنی وہ باقاعدہ اپنے دجال ہونے، اپنے خدا ہونے کی تبلیغ کرے گا لوگوں کے پاس، اور اس کے بدلے میں لوگوں کو کرامات، ایسی عجیب عجیب کرامات، لغوی معنی ایسے کرتب دکھائے گا کہ وہ اس کی طرف راغب ہو جائیں گے. ایک شخص کی اونٹنی مری ہوگی اس کو زندہ کر دے گا، ایک کا بھائی اور باپ مرا ہوگا اس کا زندہ کر دے گا. پھر جب وہ چلے گا تو ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی. حدیث میں ہے کہ اس کا آگ پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگا. وہ دجل ہے نا بیسیکلی، دجل ہے بیسیکلی، بالکل اچھا لفظ آپ نے بولا، یہ دجل ہوگا، فریب ہوگا، سارا کا سارا دھوکہ ہوگا. پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے گا تو حدیث میں ہے کہ اس کو مال، حسن، قوت اور اختیار کے ذریعے فتنے دیے جائیں گے. یعنی دجال کو حسن بھی دیا جائے گا. ہاں، وہ ان تمام فتنوں کے ذریعے جس کا جو مزاج اور جس کا جو ذوق ہے اس کو اپنے اس میں مبتلا کرے گا اور پھر اس پر ایمان لائے گا. اور ایک عجیب بات میں نے آپ کو بتانی ہے جو میں نے پہلی دفعہ پڑھی، بالکل میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں، پہلی دفعہ پڑھی. وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ دجال کے ساتھ ایسا ہوگا حدیث پاک میں جو دجال کو کافر کہے گا. وہ کہے گا کہ یہ ایک منکر خدا اور کافر ہے، لیکن دجال کا ساتھ دے گا. ان سے پوچھا جائے گا کہ تم تو اس کو کافر کہتے ہو،
ایگزیکٹلی. ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے جو کھانا اس کے دسترخوان پہ ملتا ہے وہ ہمیں کسی اور کے دسترخوان پہ نہیں ملتا. جو قوت ہمیں اس کے ساتھ رہنے میں ملتی ہے باقی کمزور لوگ ہیں وہ وہاں نہیں ملتی. تو گویا وہ سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ کافر ہے اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیں گے، لیکن دنیاوی چیزوں کے لیے امام مہدی کو چھوڑ کے حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ہوں گے. کیوں ساتھ ہوں گے؟ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے. تو یہ واضح ہے. ہم اس وقت کتنی چیزوں کو جانتے ہیں کہ یہ باطل ہے لیکن خاموش ہو جاتے ہیں. یہ ایک درجہ. پھر دوسرا درجہ آپ اس کے ساتھ مل جائیں کہ یار یہ باطل ہے تو رہے، میرا تو یہ مفاد پورا ہوتا ہے. یہی اصل انسان کی آزمائش ہے جو دجال کے باب میں کی جائے گی.